السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل عریشہ خان کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو یہ 11 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں اگر کسی انسان میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے دین سے جوڑ دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیز ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا۔ دوسری نشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتا ہے تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور اگر جو بندہ راضی ہو جائے تو اللہ پاک اس سے دنیا میں بھی راضی رہتا ہے اور آخرت میں بھی راضی رہتا ہے۔ اور اگر جو بندہ اس وقت لاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آ گئی، میں تو دین کا مددگار ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا سوچنا غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے پکی ہے یا نہیں، بس اسی طرح اللہ نے مجھے آزمایا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا کہ جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا تب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت باوضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اس وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے، اس لیے اگر کوئی بھی پریشانی ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہے، اور اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو
کہ یہ اللہ کا پیارا بندہ بن گیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوق بھی اسے محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کے نوری مخلوق اسے محبت کرتے ہیں اور تم بھی اسے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ایسے کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بندے کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے سامنے یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بصارت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں اسے بڑا کوئی سکون اور وقار والا کوئی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو، یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور زندگی زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچنے کی قوت انسان کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک مرتبہ بنی اسماعیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ آپ تو کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اللہ پاک سے پوچھنا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، میری قوم مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ میں اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے آماد کر رہا ہوں اور اسے گناہوں سے دور رکھ رہا ہوں، تو یہی میری اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کتنا بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ کیا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ نمبر 7، مساکین کی محبت۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ نمبر 8، پریشانی اور بیماری کی صورت میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا انعام ہو تو اسے کوئی کیسے پہچانے گا؟ مثلاً ایک آدمی پر بیماریاں پریشانیاں آئی ہے
تو وہ پریشانی اور بیماری سزا بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور وہ انعام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بیماری پریشانی میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس حالت میں اللہ پاک سے شکایت کر رہا ہے تو یہ بیماری اور پریشانی ایک سزا کے طور پر مانی جائے گی، اور اگر وہ بیماری اور پریشانی میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہے کہ آئی ہوئی مصیبت اور پریشانی اس کے لیے انعام ہوگی، تو ناظرین یہ اللہ کے راضی ہونے کی 11 نشانیاں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی دوستوں میں ضرور پہنچائیں۔